Bismillahirrahmanirrahim. Humility and simplicity were in great traits of Hazrat Muhammad's personality. انکساری اور سادگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے پختہ اوصاف تھے. He never made people feel small, unwanted or embarrassed. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی لوگوں کو ادنا، غیر ضروری یا شرمندہ ہونے کا احساس نہ دلایا. He urged his followers to live decently and kindly. آپ نے اپنے پیروکاروں کو شائستگی اور رحمدلی سے زندگی بسر کرنے کی تلقین کی. He would sit where there was a place available in an assembly. آپ وہاں بیٹھ جایا کرتے تھے جہاں مجلس میں جگہ دستیاب ہوتی تھی. And never sought a prominent or elevated place. اور کبھی ایک نمایاں اور بلند مقام تلاش نہیں کرتے تھے. He never wore anything that would distinguish him from his companions. آپ کبھی کوئی ایسی چیز نہیں پہنتے تھے جو آپ کو آپ کے صحابہ سے ممتاز کر سکتی تھی. He would meet the affluent and the impoverished alike. آپ امیروں اور مفلسوں سے یکساں طریقے سے ملتے تھے. And never made distinction on the basis of caste, creed and color. اور کبھی ذات، مذہب اور رنگ کی بنیاد پر فرق نہیں کرتے تھے. People who did not know him would not tell him apart from the rest of his comrades. لوگ جو آپ کو نہیں پہچانتے تھے وہ آپ کو آپ کے باقی ماندہ رفقا سے علیحدہ نہیں بتا سکتے تھے. ابو امامہ بن ثعلبہ رپورٹڈ. ابو امامہ بن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی. The companions of the Rasul of Allah mentioned the life of the world before him. اللہ کے رسول کے صحابہ نے آپ کے سامنے دنیاوی زندگی کا تذکرہ کیا. He said, Do you not hear? Do you not hear? آپ نے فرمایا کیا تم سنتے نہیں ہو؟ کیا تم سنتے نہیں ہو؟ Simplicity is a part of faith. Simplicity is a part of faith. سادگی ایمان کا حصہ ہے. سادگی ایمان کا حصہ ہے. In lifestyle, diet and manners, he was simple and humble. طرز زندگی، خوراک اور اطوار میں آپ سادہ اور انکسار تھے. سال ابن سعد one of Muhammad's companions said. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک سال ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا. The Rasul of Allah did not see bread made from fine flour from the time Allah sent him as a Rasul until he died. اللہ کے رسول نے جب اللہ نے آپ کو بطور رسول مبعوث کیا سے لے کر اپنے وصال تک باریک آٹے سے بنی ہوئی روٹی نہ کھائی. Similarly, عائشہ said, اسی طرح عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں. The mattress of the Rasul on which he slept. رسول کا گدا جس پر آپ سوتے تھے. Was made of leather stuffed with the fiber of date tree. چمڑے کا بنا ہوا تھا جس میں کھجور کے درخت کے ریشے بھرے ہوئے تھے. عمر ابن الحارث one of Hazrat Muhammad's companions said that when the Rasul died, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک عمر ابن الحارث نے فرمایا کہ جب رسول کا وصال ہوا. He left neither money nor anything else except his white riding mule, his arms and a piece of land which he left to charity. تو آپ نے اپنے سفید سواری کرنے کے خچر، اپنے ہتھیار اور زمین کا ایک ٹکڑا جو آپ نے صدقے کے لیے چھوڑا تھا کہ سوا کچھ نہ چھوڑا. حضرت محمد lived this hard life till he died. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال تک یہ سخت زندگی بسر کی. Although the Muslim treasury was at his disposal. اگرچہ مسلم خزانہ آپ کے دسترس میں تھا. The greater part of the Arabian Peninsula was Muslim. جزیرہ نما عرب کا زیادہ تر حصہ مسلم تھا. And the Muslims were victorious after 18 years of his mission. اور مسلمان آپ کے مشن کے 18 سال بعد فاتح تھے. Despite his responsibilities as a Nabi, a teacher, a statesman and a judge. بطور ایک نبی، معلم، مدبر اور منصف اپنی ذمہ داریوں کے باوجود
Hazrat Muhammad used to milk his goat, mend his clothes, repair his shoes, and help with household work. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بکری کو خود دھویا کرتے تھے، اپنے کپڑوں کو پیون لگاتے تھے، اپنے جوتوں کی مرمت کرتے تھے اور گھریلو کام میں ہاتھ بٹاتے تھے. He used to visit ailing person and exhorted all Muslims to do likewise. آپ بیماروں کی تیمارداری کیا کرتے تھے اور تمام مسلمانوں کو ایسا کرنے کی نصیحت کرتے تھے. He also helped his companions in digging a trench by moving sand with them. آپ نے اپنے صحابہ کی خندق کھودنے میں ان کے ساتھ مٹی لے جاتے ہوئے مدد کی. Whenever he visited a person, he would first greet him and then take his permission to enter the house. جب کبھی آپ ایک شخص سے ملاقات کرتے تھے آپ پہلے اس سے سلام کیا کرتے تھے، پھر گھر میں داخل ہونے کے لیے اس سے اجازت لیتے تھے. He advised the people to follow this etiquette and not to get annoyed. آپ نے اپنے پیروکاروں کو اس اداب پر عمل کرنے اور ناراض نہ ہونے کی نصیحت کی. For it was quite likely the person concerned was busy otherwise and did not mean any disrespect. کیونکہ یہ عین ممکن ہے کہ متعلقہ شخص کسی دوسرے کام میں مصروف ہو اور کوئی توہین مراد نہ ہو. حضرت محمد was always the first to greet another. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کو سلام کرنے میں ہمیشہ پہل فرماتے تھے. And would not withdraw his hand from a handshake till the other man withdrew his. اور مسافر سے دوسرے شخص کے ہاتھ پیچھے کھینچنے تک اپنا ہاتھ پیچھے نہیں کھینچتے تھے. If one wanted to say something in his ears, he would not turn away till one had finished. اگر کوئی شخص آپ کے کانوں میں کچھ کہنا چاہتا تھا تو آپ اس کی بات ختم کرنے تک رخ نہیں پھیرا کرتے تھے. Anas, one of Hazrat Muhammad's companions, said that حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ There was no person whom they loved more than نبی حضرت محمد. کوئی شخص نہ تھا جس سے وہ نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت کرتے تھے. Yet when he came to them, they did not stand up for him. تاہم جب آپ ان کے پاس تشریف لاتے تھے تو وہ آپ کے لیے کھڑے نہیں ہوتے تھے. Because he hated their standing up for him. کیونکہ آپ اپنے لیے ان کے کھڑے ہونے کو ناپسند فرماتے تھے. He would himself, however, stand up when any dignitary came to him. بہرحال آپ خود کھڑے ہو جایا کرتے تھے جب کوئی معزز شخص آپ کے پاس آتا تھا. He had stood up to receive the wet nurse. آپ اپنی دائیا کا استقبال کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. Who had reared him in infancy. جو شیر خواری میں آپ کی پرورش کر چکی تھی. And would spread his own sheet for her. اور ان کے لیے اپنی چادر بچھا دیا کرتے تھے. His foster sister was given similar treatment. آپ کی رضائی بہن کے ساتھ بھی ایسا ہی برتاؤ کیا جاتا تھا. Similarly, حضرت عائشہ has narrated. اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کر چکی ہیں. I have never encountered anyone. میں کبھی ایسے شخص سے نہیں مل چکی ہوں. That had emulated the Rasul in manner, likeness and speech more than Fatima. جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے زیادہ رسول کی اخلاق، شباہت اور کلام میں اطاعت کر چکا ہو. When she came in to visit him, جب وہ آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آتی تھیں. He got up to welcome her, took her by the hand. آپ ان کا استقبال کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، انہیں ہاتھ سے پکڑتے تھے. Kissed her and made her sit where he was sitting. انہیں بوسہ دیتے تھے اور انہیں وہاں بٹھا دیتے تھے جہاں آپ بیٹھے ہوتے تھے. And when he went in to visit her, جب آپ ان سے ملاقات کرنے کے لیے جاتے تھے. She got up to welcome him, took him by the hand. وہ آپ کا استقبال کرنے کے لیے کھڑی ہو جاتی تھی، آپ کو ہاتھ سے پکڑتی تھیں. Kissed him and made him sit where she was sitting.
آپ کو بوسہ دیتی تھی اور آپ کو وہاں بٹھا دیتی تھی جہاں وہ بیٹھی ہوتی تھی. He avoided sitting at a prominent place in a gathering so much so. ایک مجلس میں نمایاں مقام پر بیٹھنے سے آپ اتنا زیادہ اجتناب کرتے تھے that people coming in had difficulty in spotting him, کہ آنے والے لوگوں کو آپ کو پہچاننے میں دشواری ہوتی تھی. and had to ask who the رسول was, اور پوچھنا پڑتا تھا کہ رسول کون ہیں. Once حضرت محمد was traveling with his companions. ایک دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ سفر کر رہے تھے. And when it was time to have the food prepared, اور جب کھانا تیار کرنے کا وقت ہوا تو he asked them to slaughter a sheep. آپ نے انہیں ایک بکری ذبح کرنے کو کہا. A man said, I will slaughter it. ایک آدمی نے کہا میں اسے ذبح کروں گا. Another one said, I will skin it out. دوسرے آدمی نے کہا میں اس کی کھال اتار دوں گا. A third one said, I will cook it. تیسرے آدمی نے کہا میں اسے پکاؤں گا. So the Rasul of Allah said, اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, I will collect wood for fire. میں آگ کے لیے لکڑیاں اکٹھی کروں گا. They said, No, we will suffice you that work. انہوں نے فرمایا نہیں, اس کام کے لیے ہم آپ کے لیے کافی ہوں گے. I know that you can do it for me, but I had to be privileged. مجھے معلوم ہے کہ تم یہ میرے لیے کر سکتے ہو, لیکن میں مراد یافتہ ہونے سے نفرت کرتا ہوں. Allah has to see a slave of his privilege to others. اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو دوسروں پر مقدم ہونا دیکھنا ناپسند کرتا ہے. So he went and collected firewood. لہذا آپ چلے گئے اور بالن اکٹھا کیا. Our beloved Rasul حضرت محمد was endowed with impeccable qualities. ہمارے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کامل اوصاف عطا کیے گئے تھے. From which we can learn a lot to improve our lifestyle. جن سے ہم اپنا طرز زندگی بہتر بنانے کے لیے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. Humbleness and simplicity were some of his many qualities. انکساری اور سادگی آپ کی کئی اوصاف میں سے چند تھیں. By adopting the sunnah of simplicity and humility, سادگی اور انکساری کی سنت کو اپناتے ہوئے we can eradicate the social evils like ostentation, haughtiness, arrogance and pride. ہم سماجی برائیاں مثلا نمود و نمائش, گھمنڈ, تکبر اور غرور کا خاتمہ کر سکتے ہیں. Regrettably, we squander our hard-earned resources on unwanted luxurious items simply to gratify our sense of pride and superiority over others. بدقسمتی سے ہم اپنے مشقت سے حاصل کردہ وسائل پرتعیش اشیاء پر محض غرور اور دوسروں پر برتری کی حس کو تسکین دینے کے لیے خرچ کرتے ہیں. If we make simplicity and humility a part of our personality, اگر ہم سادگی اور انکساری کو اپنی شخصیت کا حصہ بنائیں گے تو our social behavior will be considerate and genuine. ہمارا سماجی رویہ بے لوث اور حقیقی ہوگا. Our happiness will be unadulterated. ہماری خوشی خالص ہوگی. And we will not recoil our heads in pride. اور ہم تکبر سے اپنے سروں کو نہیں اکڑائیں گے. But bow them in humility and affection. بلکہ انکساری اور الفت سے انہیں جھکائیں گے. Thanks for watching. Hoping for positive comments. Have the best of luck. Allah bless you. Ameen.